مکی صورتوں کی نزول اور مکی صورتوں کے موضوع کے حوالے سے مفسرین، صحابہ، تابعین، دیگر کبار ائمہ کے نزدیک اللہ رب العالمین نے ان میں بہت ساری چیزوں کا بیان کیا ہے۔ خاص کر مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال، ان کے ذکر، ان کے معاملات کا بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس ترین اور خوبصورت ترین گلدستہ میں سے ایک عظیم پھول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں امت مسلمہ کو ان کی شخصی، ان کی دعوتی، ان کی فکری اور منہجی زندگی سے اللہ رب العالمین نے بہرور فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کی نظر کے اندر ان کی جو جستجو کا سفر ہے، دعوت دین اور تلاش حق کے اندر بڑا لمبا سفر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت کے حصول کے بعد رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے صبر آزمائشوں سے گزارا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے وجود صعود کو اس امت پر، اس اللہ رب العالمین کی سرزمین پر ایسا خیر و برکت کا ذریعہ بنایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک انسانی شکل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیے جانے والے ہر ایک آزمائش، ابتلا، ہر ایک معاملے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو پورا اتارا۔ بظاہر تو ایسی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مدد تھی تو تب ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں کو بروئے کار لے کر آئے، لیکن قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کی متعلقہ آیات کا فہم یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کے نزول کے وقت ابراہیم کو کسی بات کی کوئی خبر بھی نہیں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تقویٰ، ان کا ایمان، ان کی للہیت، اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کے تقرب کے معاملات، وہ اس قدر خوبصورت انداز پر مشتمل تھے کہ یکے بعد دیگرے ان کی زندگی کے اندر آنے والا ہر ایک امتحان اللہ کے امر سے وہ پورا کرتے ہی چلے گئے۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا، آزمائشوں کی بڑی طویل ایک فہرست بیان کی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتی ہیں۔ ہم اس مختصر سی مجلس کے اندر مختصر سی صرف 3 باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کو اپنا جسم سب سے پیارا ہوتا ہے۔ اپنے جسم کے اوپر انسان کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی نقطہ نظر کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں، اس وقت کا پوری اس امت کا کفر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا تھا۔ ان کو ایک ہی دعوت سے پیچھے ہٹانے کے اوپر تلا ہوا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید کا نہ نعرہ لگاؤ اور نہ اس دعوت کو اس اللہ کی سرزمین پر، اس معاشرے کے اندر تم پنپنے دو۔ پورا کفر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا رہا۔ آپ نے علماء سے بہت کچھ سنا ہے، میں مختصراً آپ کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی فکر، اپنی دعوت منہج سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ کی کیفیت امام طبری فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی دنیا کی آگ جلائی گئی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی وہاں سے گزرتا تو وہ جل جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش کے اندر ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے اس وقت کے پورا کفر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر کوئی تیور تک نہیں چڑھے، مطمئن تھے کہ میں اللہ رب العالمین کی استعانت اور مدد کے ساتھ میرا رب ہی مجھے فتح دے گا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ منجنیق کی صورت میں بڑے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اس موقع پر ابلیس انسانی شکل کے اندر بھی موجود تھا اور اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی معاونت کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہوں،
ان کو اس دنیا کے اندر نعوذ باللہ من ذالک رسوا کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر آگ کے اندر پھینکا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام بنی آدم میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین ابراہیم کو کپڑے پہنائیں گے۔ اس نعمت اور اس دولت کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے بھی پورے اترے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی بنائی ہوئی اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، تو نے ابراہیم کی جسد کے اوپر تو نے تیش والے انداز کو بھی نہیں اپنانا، تو نے برد ٹھنڈا بھی نہیں بننا، سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے جسد کے اوپر تو نے واقع ہونا۔ ایک طرف دنیا کی تدبیریں، دوسری طرف میرے رب کی حکمتیں، میرے رب کے معاملات، میری رب کی اعانتیں اور نصرتیں، پورا دنیا کا کفر ایک سائڈ پر، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی فکر، ان کی دعوت، ان کا منہج ایک سائڈ پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا۔ دوسری ان کی آزمائش سب سے بڑی، کوئی بندہ اپنی بیگم یا اپنے شیرخوار بچے کو تنہا کسی ایسی وادی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں بواد غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ انسان نہ انسانوں کی آبادکاری، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند، نہ وہاں کو کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی امر سے فلسطین کی سرزمین سے چلے ہیں، مکہ مطہرہ کے اندر آ کر اپنی بیگم اپنے بچے کو چھوڑا۔ ہاجرہ صرف ایک بات پوچھتی ہیں، اللہ امرک، آپ کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا؟ تو صرف سر سے انہوں نے اپنے سر کو ہلایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو حکم دیا ہے اس وادی کے اندر مجھے اور میرے بچے کو چھوڑنے کا تو پھر جاؤ۔ آپ انبیاء کے والد بھی ہوں گے، جد بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن پھر ہمارے ساتھ بھی معاملت اللہ رب العالمین کی۔ قرآن مجید کی اس فکر سے پتہ یہ چلتا ہے، اپنے گھر کے اندر آبادکاری کے تسلسل سے ایسی خواتین اور بچیوں کو لے کر آئیں جن کا فکر ٹھیک ہو، جن کی تربیت ٹھیک ہو، جن کا ذہن ٹھیک ہو، اللہ کی معرفت کے حامل خواتین اس امت کی فکری بنیادوں کی سب سے بڑی بین دلیل ہے، جو کہ ہم حاجرہ علیہ السلام کی فکر سے دیکھتے ہیں۔ حاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، کبھی صفا پر دوڑتی ہیں تو کبھی مروہ پر، کبھی مروہ پر تو کبھی صفا پر۔ اللہ رب العالمین نے بظاہر ان کے جسد سے چلنے والی اس دوڑ کو ان کے صرف جسم سے پیوست نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دوڑ کے دوران ان کے جو دل کا کنیکشن اللہ رب العالمین کے ساتھ تھا، اس کے اوپر بقا کی ضمانت دیتے ہوئے ہر اس حاجی کو اس بات کا حکم دیا ہے، اس کا عمرہ نہیں، اس کا حج نہیں، جس نے صفا اور مروہ کے اوپر سعی نہیں کی۔ حاجرہ علیہ السلام کو پیغمبر تو نہیں تھی، پیغمبر کی بیگم تھی پیغمبر کی، لیکن اس کے نہ ان کا حسن عمل، ان کے تقوی اور للہیت پر قائم ان کی بنیادیں، اللہ رب العالمین نے ان کو تمام امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس قیامت کی در و دیوار تک لازم قرار دے دیا ہے۔ اس کا حج نہیں، اس کا عمرہ نہیں، جس نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی۔ دوسری آزمائش، ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تیسری آزمائش یہ تھی کہ شیرخوار بچہ اپنی جوانی کے مسند کے اوپر قدم رکھنے کے لیے بالکل تیار، عین شباب کی کیفیت کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، یہ جو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ ڈی این اے ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ڈی این اے اپنا اثر دکھاتا ہے. اسماعیل ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، بابا نے پہلے اس خواب کا تذکرہ کیا. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. محدثین کرام نے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کی کافی ساری اقسام بیان کی ہیں. ایک وحی کی قسم اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں اپنے پیغمبر اپنے انبیاء کے پاس کہ میرا یہ پیغام ان کے پاس لے کر جاؤ. دوسرا اللہ رب العالمین کی وحی کی قسم اللہ انبیاء کو خواب کے ذریعے مطلع کرتے ہیں کہ میرا یہ حکم ہے، اس کو تم بجا لے کر آؤ. اور بعض اوقات اللہ رب العالمین انبیاء کے دل پر القاء بھی کرتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسے نہیں بولتی، اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق بولتی. ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پر جبریل نہیں آئے. قرآن مجید کی نص قطعی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انی ارا فی المنام. ابراہیم کو خواب کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کا حکم انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں کیا دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹی آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا ہاجرہ علیہ السلام کا جس نے دودھ پیا، ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ نسل سے تعلق رکھنے والا، ایک ایسے گھر کے اندر پرورش پانے والا جس گھر کی دہلیز پر اطاعت اور وفا شعاری کی اخیر ہوتی تھی، اس بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مجھے آپ انشاءاللہ صابر پائیں گے. میں ان والدین سے مخاطب ہوں جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے اندر سہل پسندی اور بالخصوص دینی معاملات کے اوپر کمپرومائز کے قائل ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اس بچے کی تربیت بھی دیکھیے کہ جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کے ذریعے سے نازل ہونے والی وحی کا ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. وفا شعاری کی یہ داستانیں صرف ابراہیم کی زندگی تک محدود نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی نسل اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی وہ جاری کی. اور اس عمر کے اندر انہوں نے اپنے بابا کو کہا کہ افعل ما تؤمر. مجھے کس کیفیت کے اندر آپ پاؤ گے؟ انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں آتا ہے وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، جبین کے بل لٹایا. یہ دل کی تاریں تھیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ پورے کنیکشن کے ساتھ وابستہ تھیں. ابراہیم علیہ السلام بھی اس فکر کے ساتھ وابستہ تھے، رب کا حکم ہے. اسماعیل بھی اس فکر کے ساتھ وابستہ تھے، رب کا حکم ہے. اللہ اپنے عرش کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو لٹا رہے تھے جبین کے بل، اور ابراہیم علیہ السلام مکمل چوری چلانے کے اوپر آمادہ تھے. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ بس آپ کے صبر کا، آپ کی آزمائش کا امتحان جو ہونا تھا سو ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ان کے اس دنیا کے اندر پیش کیے جانے والے اس عظیم ہدیہ، اس عظیم فدیہ، اس عظیم صدقہ کو اللہ رب العالمین نے اتنا دوام بخشا، اتنا دوام بخشا. اللہ اکبر، کہ جو بندہ حج تمتع قران کے لیے جاتا ہے وہاں پر، یا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی کسی بھی سرزمین پر عید الاضحیٰ گزارنے کا موقع دیا اور اس کے پاس وسعت ہے اور وہ قربان نہیں کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہاں حج نہیں ہے. اس کو فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے تم قریب نہ آؤ. ابراہیم علیہ السلام کے منہج اور ان کی دعوت کا اللہ رب العالمین نے قرار امت مسلمہ کو. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے فکر کے اندر، اپنی دعوت میں، اپنی توحید کے اندر تم مضبوط ہو جاؤ. یاد رکھو دنیا میں ہر ایک شخص اس کے ساتھ
گناہ کا معاملہ ضرور ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر اس انسان کو معاف کریں گے جس کے نام اعمال کے اندر عقیدہ توحید ہوگا۔ عقیدہ توحید اس اللہ رب العالمین کی سرزمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور اس اللہ کی سرزمین پر اللہ کی سب سے بڑی بغاوت اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی اسماء کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ۔ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کسی جانور کے اوپر وہ اپنی چھری کو دے۔ اللہ قربانیاں انہی کی قبول کرتا ہے جو ابراہیم کی فکر، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کی دعوت، ابراہیم کے منہج، ابراہیم کی توحید کے فکر کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جنہوں نے سنا سمجھا، ابراہیم علیہ السلام کی فکر کے تسلسل کو قرآن میں پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے سیکھا، اللہ اس پھیری ہوئی چھری کو اس دعوت توحید کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہم نہیں پڑھتے کہ اہل مکہ اونٹوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے نشان لگا کر کہ بیت اللہ کے اندر ذبح ہوگا، پورے قرہ ارض سے جانور آتے تھے، اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید نے کہا ایسے حلال جانوروں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، حلال جانور ہو لیکن اس کے اوپر کسی غیر اللہ کا نام لیے جانے والا ہو، اللہ رب العالمین کو ایسے جانور بالکل پسند نہیں۔ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ، قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اپنی اس دعوت کو بیان کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زندگیاں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی فکر، اپنی دعوت کو اچھی طرح مضبوط کریں، عقیدہ توحید کے اوپر علماء کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی مجالس کے اندر بیٹھ کر عقیدہ سیکھیں، اور عقیدہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی معرفت کے جو معاملات ہیں اس کو سیکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ آگے آپ کی زندگی کے اندر کام آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، ایک سوال ہے کہ عورت عدت میں نماز عید، جمعہ یا ضروری کام پر آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ حق ہیں، اللہ کے پیغمبر کے فرامین، اللہ کے پیغمبر کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات حق ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت میں بیٹھی ہوئی خواتین کو صرف رات کے وقت اپنے گھر کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا۔ عید پہ بھی آ سکتی ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے روز مرہ زندگی کے دیگر معمولات جو اپنے شہر کی حد تک ہوں اس کو بھی قائم رہ سکتی ہیں، اور بالخصوص آج کی ہماری جو بچی ہیں اگر ان کی جاب کے کوئی معاملات ہیں وہ جاب پہ بھی جا سکتی، سب کچھ کر سکتی ہیں، صرف رات کا جو قیام ہے وہ اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ الرحمن کرے گے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ خواتین کے بارے میں تھوڑا سا ریجڈ ہے، وہ بیوہ خاتون کو گھر کی چار دیواری کے اندر محصور کر دیتے ہیں کہ یہاں سے باہر ہلنا نہیں ہے آپ نے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بھی تصور نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، اس وقت میرے نام ان کے ذہن میں نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کر عرض کی کہ میری خالہ بیوہ ہو گئی ہیں اور وہ اپنے باغ کے اندر کام کرنے کے لیے جاتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش اجازت تھی، اس لیے امت کی خواتین کو ان بات کی اجازت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشف جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشف أختي رابعة. اللهم اشف أختي رابعة. اللهم اشفها شفاء كاملا. اللهم اشفها شفاء كاملا. اللهم اشفها شفاء كاملا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.